ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ آج کے شو میں کیا پاکستان کی پہلی خاتون سیکرٹری خارجہ کا دورہ واشنگٹن پاک امریکہ تعلقات کی تلخی کم کرنے میں کامیاب ہو پائے گا، اور خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کچھ خصوصی رپورٹس بھی شامل ہیں آج کے شو میں۔ دیکھتے ہیں ان کی ایک جھلک اور شروع کرتے ہیں ویو 360۔ کچھ نہیں دیکھ پاتی ہے۔ عالمی یوم خواتین پر دنیا کی نصف کامیابیوں اور چیلنجز پر ڈالیں گے ایک نظر، ہم نے ایوریسٹ چڑھنا ہے، اور دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں مردوں کے لیے مخصوص شعبوں میں بھی خواتین کیسے آگے۔ پاکستانی انٹیلیجنس حکام کے مطابق افغانستان میں طالبان کے ایک ٹھکانے پر امریکی ڈرون حملے میں پاکستانی طالبان کے کم از کم 20 جنگجوؤں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ وزارت خارجہ نے حملے اور اس میں 15 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، لیکن نشانہ بننے والوں کی شناخت پر بات نہیں کی۔ پاکستانی انٹیلیجنس حکام کے مطابق یہ امریکی ڈرون حملہ تھا، جبکہ افغان وزارت خارجہ کے مطابق یہ ایئر اسٹرائک تھی۔ مختلف ذرائع کے مطابق حملہ پاکستان کی سرحد سے کئی کلومیٹر دور افغان صوبے کنر میں بدھ کی صبح کیا گیا تھا، اور پاکستانی انٹیلیجنس حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مرنے والوں میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کا ایک بیٹا بھی شامل تھا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ پاک امریکہ تعلقات پر بات چیت کے لیے واشنگٹن کے دورے پر ہیں۔ ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے ان گفتگو کی۔ ندیم ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کیپٹل ہل سے۔ ندیم، امریکہ میں پاکستانی سیکرٹری خارجہ کے اس دورے کو خاصی اہمیت دی جا رہی ہے، تو آپ کی کن موضوعات پر ان سے بات چیت ہوئی؟ ثاقب، وائس آف امریکہ نے فارن سیکرٹری سے ایک سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ حالیہ دنوں میں جو امریکہ اور کے حکام کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان میں اسپیسیفکلی کن ایشوز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جواب میں تہمینہ جنجوعہ صاحب کہ امریکہ اور پاکستان کے تاریخی تعلقات ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، لانگ ٹرم تعلقات ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان سٹرکچر ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ایک فورم ہونا چاہیے جہاں پر دونوں ممالک اپنے کنسرن ایک دوسرے کو بتا سکے۔ پہلے ایک فورم تھا، اس کو ریوائیو ہونا چاہیے۔ اس بارے میں مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں ان کی زبان۔ ابھی ملاقات ہوگی یہاں پہ، اس میں بھی یہی ہمارا فوکس ہے کہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ایک انگیجمنٹ رکھنا امریکہ کے ساتھ بہت ضروری ہے، اور ان سے بھی یہ بہت کلیئر میسیجنگ ہے کہ وہ بھی انگیجمنٹ رکھنا چاہتے ہیں اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے تمام معاملات پہ۔ یہ ریلیشن شپ ان کے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنی ہمارے لیے ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں جب ایک سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ بائی لیٹرل ہیں۔ حکومت نے جو دعوت دیا طالبان کو مذاکرات کے لیے وہ بڑی خوش آئند ہے، اور ہم نے یعنی پاکستان نے ایک 5 ورکنگ گروپس کی تشکیل کے لیے ایک تجویز پیش کیا افغان حکومت کو۔ اس بارے میں وہ کیا تجویز ہے اور کیا گروپس ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ اگر وہ ورکنگ ہو جائیں تو ہماری ریگولر بات چیت ہوتی رہے گی ان تمام ایریاز پہ جس میں ملٹری انٹیلیجنس، پولیٹیکل ایشوز، اکنامک ایشوز، یہ سب جو ہیں کور ہوتے ہیں۔ تو وہ اگر یہ ورکنگ گروپس اسٹیبلش ہو جائیں گے تو ہمارے جو گفتگو کی کہ ایک سٹرکچر بن جائے گا اور ریگولر گفتگو ہوتی جائے گی، اس کے بجائے کہ بیچ میں کوئی اور آ کے نیگیٹیوٹی کریٹ کرے۔ یہاں پر فارن سیکرٹری کی آج کچھ اہم ملاقاتیں ہونے والی ہیں، جن میں ڈیپٹی آف اسٹیٹ ایلس ویلز، جان سلیون، اور اس کے علاوہ نیشنل جو سیکورٹی کونسل ہے اس کی ایک رکن ہے نادیہ شیڈلو، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ جی ثاقب۔ ندیم ہمارے سے تھینک یو ندیم فار دیز اپڈیٹس۔ اور پاکستان کی سیکرٹری خارجہ کے اس دورے کے ممکن نتائج اور اثرات پر مزید بات کریں گے تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانگیر، ویلکم ٹو ویو 360۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات لانگ ٹرم ہیں اور کسی ایک شعبے تک محدود نہیں۔ یہاں امریکہ میں یہ سوچ نظر آتی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان کے حوالے سے ظاہر ہے خواہشات تو دونوں جانب بہت زیادہ ہیں،
لیکن جو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جس پر دونوں جانب سے باوجود اس کے کہ تھوڑی بہت کوششیں ہو رہی ہیں اس پر قابو جا سکتا، اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک تناؤ ہے، اور بہت سارے ایریاز میں جہاں پر دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی کوآپریشن کر سکتے ہیں اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں، گرچہ جاری بھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں مزید بڑھتے اس کو، تو اس پر اثر تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان امریکہ تعلقات کوئی ایک مشکل دور سے جو اس وقت گزر رہے ہیں یہ بہت جلد مکمل طور پر نارمل ہوں گے۔ اس ایریاز آف ڈائیورجنس اس وقت کافی زیادہ ہیں، جب تک دونوں ممالک پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کریں گے اور اس کے بعد آنیسٹلی ان مسائل کو جن کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو نقصان پہنچ رہا ہے ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس نہج پر پہنچیں گے جہاں پر ہم اسے کہیں کہ یہ بالکل اب معمول کے مطابق آ چکے ہیں۔ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کی، اس کو لے کر خطے کی بدلتی ہوئی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال میں مختلف ممالک میں نئی گروپ بندیاں بھی بن رہی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں خطے کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان امریکہ تعلقات ساؤتھ ایشیا کے لیے اور ایشیا بالعموم کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، اور دونوں ممالک میں یہ ریئلائزیشن بھی ہے، اور میرا خیال ہے امریکہ میں اس جانب ابھی ریئلائزیشن میں کچھ اضافہ مجھے نظر اس لیے بھی آ رہا ہے، جس طرح آپ نے یہ گروپ بندی کی بات کی، بین الاقوامی طور پر صف بندی ہو رہی ہے، لیکن ساؤتھ ایشیا میں اس کا جو ظہور ہے وہ کچھ زیادہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، خصوصاً نئے پلیئر آ رہے ہیں۔ چائنا تو پہلے سے تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ روس ابھی کافی تیزی سے اس میں کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو بڑھایا ہے۔ رشیا اس وقت پاکستان کے ساتھ مختلف لیولز پر کام کر رہا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی میں پاکستان کے اندر وہ کوئی $8-9 بلین کی گیس کے سیکٹر میں، انرجی سیکٹر میں جو ہے کوئی انویسٹمنٹ کا، اسی طرح وہاں پر پاکستان کو وہ کچھ ہتھیار وغیرہ بھی فروخت کرنا چاہتا ہے، جو ڈپلومیٹیکلی بھی رشیا پاکستان کو تھوڑا بہت لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو خلیج تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، لہذا یہ وہ جو ایک ری الائنمنٹس، ریجنل ری الائنمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کا ظاہر ہے کہ اثر، کیونکہ امریکہ کے اس خطے میں بہت بھاری مفادات ہیں، اور وہاں پر امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کی لیپ میں جائے، بلکہ پاکستان کبھی یہی شاید خیال ہے کہ وہ ان کو لیوریج کے طور پر شاید امریکہ کے تعلقات میں استعمال کریں، اور ان کو امریکہ کو یہ باور کرائیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور اگر آپ ہم پر پابندیاں لگاتے بھی ہیں تو ہم ٹھیک رہ سکتے ہیں۔ اور افغانستان کی بات کریں خطے میں، تو پاکستان کی طرف سے افغانستان میں طالبان سے مفاہمتی عمل کا خیر مقدم کیا جانا، اور پھر 5 ورکنگ گروپس کی تشکیل جس کی بات کی ابھی سیکرٹری خارجہ نے، یہ کیا معنی رکھتی ہے اس وقت؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ سے کافی مشکل دور سے گزرتے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو فارن سیکرٹری انہوں نے شاید جو کور ایشوز ہیں اس پر بات نہیں کی، یہ تو ایک پولیٹیکل جیسی اسٹیٹمنٹ تھی، بلکہ پولیٹیکلی میں کہوں ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ تھی۔ پاکستان افغانستان کے درمیان سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ مشکل حالات ہیں، دونوں جانب سے ایک دوسرے پر ایکوزیشن بہت زیادہ ہیں، جانب سے جو جس لیول کی کوآپریشن ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ سے فائدہ دوسرے گروپ اٹھا رہے ہیں اور نقصان عام لوگوں کو ہو رہا ہے اور دونوں ممالک کو ہو رہا ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ قوتیں جس طرح امریکہ اور دوسرے ممالک جن کے وہاں پر مفادات ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی نقصان دہ بات ہے۔ تو پاکستان افغانستان کے تعلقات جو ہیں ان میں بہتری بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کی جانب سے تھوڑی بہت کوشش تو کی گئی ہے، لیکن جب تک شاید پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی ریلیٹڈ جو افغانستان کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، شاید یہ تعلقات مکمل طور پر معمول پر نہیں آئیں گے، اور اسی طرح پاکستان کے جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کو بھی اس طرح ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ کچھ بہتری نظر آئے گی۔ تو کل جو حملہ ہوا افغانستان میں، اس کو کیا آپ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی شکایت کی شنوائی کے طور پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان امریکہ تعلقات میں ایک ہمیشہ آتا ہے کہ جب بھی دونوں ممالک کے درمیان تھوڑی گرمجوشی آتی ہے تو پہلے تو زبان بدلتی ہے۔ 1 مارچ کو جو سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں جنرل جوزف، انہوں نے نیشنل کمیٹی کے سامنے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے زیادہ خراب بھی نہیں ہیں، فوج ٹو فوج جو فوجی تعلقات ہیں ان میں کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا، ہم نے ٹرانسپیرنسی رکھی، اور اس لیے ان کا میرا بھی خیال کہ
لانگ ٹرم میں یہ ان کو اپنے تعلقات کو انہوں نے ڈیفینیٹلی نارملائز کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے کا کیا ہے. تھینک یو جہانگیر فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ فرام نیو یارک. اور تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ عالمی یوم خواتین کے حوالے خصوصی مضامین اور فیچر رپورٹس دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں. اور پروگرام میں آگے چل کر ملاقات کریں گے کچھ باہمت خواتین سے جن کی کہانیاں بہت سارے ہمارے پاس ہے، اس کی ضرورت ہے اس کے امپلیمنٹیشن کروانے کی، تو اس کے لیے بہت زیادہ مجھے کام کرنا ہوگا. میں لڑکیوں کے لیے ہے، جب خاص کر کے میں نے جو تھرڈ پارکر کی خواتین ہیں ان کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے کیسے بھی کر کے اپنی بچیوں کو پڑھائیں. آپ کا جو مسئلے ہیں باہر سے کوئی آ کے حل نہیں کرے گا، آپ کو خود مسئلے آپ کو اٹھنا ہوگا اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہوگا. یہ تھی پاکستان کے سینٹ میں منتخب ہونے والی دلت خاتون سینیٹر کرشنا کماری، جنہوں نے انتہائی مشکل حالات کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کی اور آج تاریخ میں اپنا نام رقم کروا چکی ہیں. سینیٹر کرشنا کماری کا تفصیلی انٹرویو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے آنے والے دنوں میں. اور آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر بھی ہم نے آپ کے لیے کچھ خصوصی رپورٹس تیار کی ہیں جن سے پیش کریں گی ہماری ساتھی خواتین رپورٹرز وردہ خلیل، نیلوفر مغل اور صبا شاہ خان. اور دلی سے ہمارے ساتھ ساتھی رپورٹر ریتل جوشی. تو پہلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں وردہ خلیل. اوور ٹو یو وردہ. ثاقب، اکثر سمجھا جاتا ہے کہ کئی شعبوں میں مردوں کی اجارہ داری یا ان کے مردوں کے لیے مخصوص ہونے کا تصور صرف پسماندہ یا ترقی پذیر دنیا تک ہی محدود ہے. حقیقت یہ ہے کہ اب بھی دنیا کے بیشتر ممالک میں ایسے شعبے ہیں جنہیں صرف مردوں کے لیے ہی مناسب ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اب خواتین ان شعبوں کو بھی اپنا رہی ہیں. اس حوالے سے تیار کی ہے میں نے یہ رپورٹ، آئیے دیکھتے ہیں. آسٹریلیا میں ساؤتھ ویلز کے ایک فارم میں عملے کے 5 ارکان کام کرتے ہیں، لیکن ایما بیلٹ اس عملے کی واحد خاتون رکن ہے. بھیڑوں اور بکریوں کو گھیر کر لانا اور ان کی اون اتارنا بعض اوقات طاقتور مردوں کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بائیں ہاتھ کا کام نظر آتا ہے. نوجوان خواتین کے مردوں کے ساتھ کام کرنے سے مردوں کو مزید محنت سے کام کرنے کا چیلنج ملے گا. آپ نے چھریاں تیز کرتے قصاب مردوں کو تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن امریکی ریاست فلاڈیلفیا کی ہیدر تھامسن وہ خاتون ہیں جنہوں نے ڈانس جیسے تخلیقی فن کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد قصاب بننے کا فیصلہ کیا. انہوں نے فلائی میٹ کے نام سے قصاب خانے کی بنیاد رکھی. اکثر ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو مجھے احتیاط سے کام کرنے کا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کو کروانا چاہیے. میں مسکرا کر انہیں نظر انداز کر دیتی ہوں. اور سعودی عرب میں جہاں خواتین کے پیشوں کو محدود رکھا گیا ہے، وہی مربات بخاری پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ایک پیٹرول پمپ پر کام کرنے کا انتخاب کیا. شروع میں میرے خاندان میں اس نوکری کو قبول کرنے کے حوالے سے اختلاف تھا، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ میرا مقصد اس پیٹرول پمپ کو ملک کی خواتین کے لیے ایک مثال بنانا ہے تو انہیں لگا کہ میں قومی فریضہ ادا کر رہی ہوں. ترکی کی ڈیور ازدمیر اور ہولیا نے فائر فائٹنگ کو شعبے کے طور پر اپنایا. یورا کا خواب بچپن میں اسکول تھا. ٹیچر بن کر میں بچوں کی زندگیوں میں بہتری لانا چاہتی تھی. آج میں فائر فائٹر ہوں اور لوگوں کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں. اور پاکستان بیگ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون ہے. ہنزا بیلی سے تعلق رکھنے والی سمینا کو امید ہے کہ پاکستان میں جلد لوگوں کو احساس ہوگا کہ ملک کو مضبوط بنانے کے لیے خواتین کا کردار کتنا اہم ہے. کسی بھی چیز نے ہمیں روکا نہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے دماغ میں بنایا تھا کہ نہیں، ہم نے ایورسٹ چڑھنا ہے، اور فار وومن امپاورمنٹ، فار جینڈر ایکوالٹی. تو تھی کچھ ملکوں سے تعلق رکھنے والی چند خواتین، لیکن دنیا کے ہر خطے میں لاکھوں خواتین ہر پیشے میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگی ہیں. اور وردہ کی رپورٹ آپ نے دیکھی. خواتین پہاڑ بھی سر کر رہی ہیں اور فائٹر پائلٹ. تاہم اب بھی دنیا بھر میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف امن اور سیکیورٹی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں خواتین کے کردار کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے.
इस बारे में आगाही और शऊर में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान में एक ग्रुप ने कानून साजों को तजावीज़ दी कि वो दुनिया भर में दहशतगर्दी के इंसदाद के लिए बनाई जाने वाली जो हिकमत अमलियाँ हैं उसमें ख़वातीन और लड़कियों को शिरकत की उनकी मुमकिन बनाने के लिए इक़दाम को शामिल करें। कुछ ख़वातीन एक्सपर्ट से मैंने बात की, आइए देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूलों पर तालिबान के हमले करना काम कर सके, क्योंकि दहशतगर्दी से मुतासर में ख़वातीन की नुमाइंदगी न होने के बराबर है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पिदरशाही मुआशरों में जहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद को फैसलों का इख्तियार तो दूर की बात, बुनियादी हुकूक तक मुयस्सर नहीं, ये तवक्को रखना कि वो इंतहा पसंद नजरियात या दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई किरदार अदा कर सके, कैसे मुमकिन है? I think it comes down to education and मेरे ख्याल में ये सब कुछ तालीम के साथ आता है। ऐसी सूरत हाल में जहाँ वो बाइख्तियार हैं और शऊर और दलील रखती हैं, वो इंतहा पसंद नजरिए को चैलेंज करने में कामयाब रही हैं। इन मुआशरों में ताकत का तवाज़ुन मर्दों के हक में है और सिर्फ मर्द ही इसे खत्म कर सकते हैं और ख़वातीन को ज्यादा हकूक दे सकते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों के लिए काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक ये भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में माशरती रवैये और नाकिस सरकारी पॉलिसीज भी ख़वातीन के पीछे रह जाने की बड़ी वजूहात हैं। इसलिए सियासी और मजहबी सतह पर ख़वातीन की मजीद लीडरशिप की जरूरत है। थैंक यू नीलूफर। जहाँ पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया की दूसरी ख़वातीन की मानंद ही कामयाबियों की मनाजिल तय कर रही हैं, उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना भी है। पाकिस्तान में औरतों की आबादी तकरीबन निस्फ है, जिनमें से सिर्फ 22% पाकिस्तान की वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। 90 की दहाई से अगर हम इस शरह का मुकाबला करें तो काम करने वाली ख़वातीन की तादाद, लेकिन पाकिस्तान में अब भी आलमी वर्कफोर्स में ख़वातीन की शरह के मुकाबले में मईशत में अपना हिस्सा डालने वाली ख़वातीन की तादाद बहुत कम है। इसकी एक वजह यह भी है कि ख़वातीन घर से बाहर खुद को गैर महफूज तस्वुर करती हैं। इस सूरत हाल में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किस हद तक कामयाब हैं, आइए देखिए मेरी ये रिपोर्ट। दुनिया के अक्सर दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जिनसी तौर पर हिरासत किए जाने के मसले की दुरुस्त गहराई का अंदाज़ा करना आसान नहीं। इसकी एक बड़ी वजह ऐसे रवैये का सामना करने वाली ख़वातीन का मुजरिम से काम या ख़ानदान के जरिए कोई न कोई ताल्लुक होना भी है। तंजीला मजहर पाकिस्तान टेलीविजन की एंकर थी जब उन्होंने खुद को हिरासा किए जाने पर आवाज़ उठाई। ताहम अपनी शिकायत सुनने और समझने पर मुताल्लिका लोगों को आमादा करना आसान न था कि ये हरासमेंट है और ये मेरे राइट्स की वायलेशन है और ये मेरी जो प्राइवेसी है ये उसकी वायलेशन है। तो कुछ लोगों को तो ये समझ आती है, लेकिन एक बड़ा तबका जो बिलखुसूस पॉलिसी मेकिंग में है और जिन्होंने मुझे हेल्प करना था, वो जो अथॉरिटीज़ थी, उनकी समझ में ये बात नहीं आई। जब पाकिस्तान में 2010 में सेक्सुअल हैरेसमेंट का कानून पास किया गया तो इसे ख़वातीन के लिए एक बड़ी कामयाबी समझा गया। इसके क्रिमिनल लॉ के तहत खातून को जिनसी तौर पर हरासा करने पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट बेनज़ीर जतोई कहती हैं कि क्रिमिनल लॉ में अभी तक कामयाबी नजर नहीं आती, जबकि इस कानून की कामयाबियां तो नजर आती हैं, लेकिन इसके बेहतर निफाज की जरूरत है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है जो आपके प्लेसेस में लगाया जाता है, उसमें ये बताया जाता है कि हाउ यू शुड बिहेव इन द वर्क प्लेस। एक कमेटी सेटअप होती है दैट डील्स विद हरासमेंट केसेस। आप डायरेक्टली उस कमेटी को रिपोर्ट कर सकते हैं विद इन योर वर्क प्लेस, या आप ओम्बड्सपर्सन के ऑफिस में इसके सकते हैं। बेनज़ीर कहती हैं कि कानून के साथ असल कामयाबी तब ही होगी जब माशरती रवैयों को भी तब्दील किया जा सके। जो हरासा करता है उस आदमी को तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन जो विक्टिम है उसको आप कहते हैं आप अपनी जगह तब्दील कर लें, आप कहीं और काम कर लें। सो ये जो है औरतों के लिए बहुत मुश्किल है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो मैं ये कहूँगी उन तमाम ख़वातीन को कि अपने राइट्स को पहचानें। कई किरदार कुशी भी की गई और अपने साथ होने वाली ज्यादती को हुकाम की जानिब से सिर्फ मनवाने ही में उन्हें सालों का अरसा लगा। ख़वातीन को अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का मशवरा देते हुए वो कहती हैं कि जहां बहुत से लोगों ने उनका साथ छोड़ा, उन्हें उनका साथ भी दिया। पाकिस्तान में चीज़ें बदल रही हैं, बिलखुसूस हमारे केस के बाद ये केस पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ, नेशनल मीडिया पे डिस्कस हुआ, इंटरनेशनल मीडिया पे डिस्कस हुआ, जैसे मैं आप लोगों से भी बात कर रही हूँ। तो पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू हुई है और ये डिबेट मेरी होप है। जिनसी हिरासत पर काम अभी शुरू हुआ है। जरूरत ख़वातीन को अपने हकूक़ की आगाही देने की है।
ہی نہیں بلکہ روزانہ جو بہت سی خواتین چھوٹی نوکریاں کرتی ہیں ان کو بھی، گھر کی ملازمہ، دکان کی سیلز گرل، دہاڑی پر کام کرنے والی مزدور، تاکہ انصاف کا حصول سب کے لیے یکساں سہل ہو سکے۔ اور پاکستان کی یہ کہانی ہندوستان کی بھی کہانی ہے۔ یہاں بھی اگر آپ خواتین کو دیکھیں تو اسی طرح کے سیکشل ہیرسمنٹ کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو واقعی یہ بہت لڑی جانی باقی ہے، لیکن میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرانا چاہتی ہوں جو اپنی زندگی کی لڑائی بڑی شدت سے لڑ رہی ہیں۔ یہ خاتون دلی کے سب سے پرانے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ذاکر حسین ڈیلی کالج میں پروفیسر ہیں، بڑی خاص پروفیسر ہیں، اتنی خاص کہ ان کے جیسی کوئی بھی پروفیسر اس کالج کی 300 سال کی تاریخ تک میں بھی نہیں ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Every day is a learning day for me. Initially I used to think that how will I teach? How will I manage to reach my... مجھے بالکل اپنے اندر کانفیڈنس نہیں تھا کہ how will I manage. So I discussed it with my husband. He used to say, ارے سب ہو جائے گا، ارے سب ہو جائے گا. One needs to feel comfortable and confident about the topic you are going to teach. The reading material was not in the accessible format. So the first thing was for me to find the syllabus, then find the readings in hard copy, then get it scanned, edited. Every time a new paper was given and then one has to start from the scratch. میم بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے اور پنچوئل ہے، ہارڈلی کوئی کلاس مس کرتی ہے میم، اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹس رہتے ہیں ہماری کلاس میں میم کرتی ہے۔ میم کچھ نہیں دیکھ پاتی ہے پھر بھی ہمیں اتنے اچھا پڑھا سکتی ہے تو ہم تو پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں۔ The needs of a disabled person can be different, can be met differently, but the needs are you have to be vocal about everything. You need to initiate, you need to take the first step. People don't take the first step towards you. جب میں کالج میں آئی تھی تو یہاں پر کوئی ریمپ نہیں تھا، یا جیسے لفٹس بھی کالج میں اس سمے پر نہیں تھی، تو تب اپنے کولیگس کے ساتھ ڈسکس کرتی تھی تو وہ لوگ مجھے انکریج کرتے تھے کہ آپ بات کرو، اور کالج کو فنڈ ملے تھے اس کے لیے، ہم نے پھر کالج میں ریمپ بنایا، آج کالج میں لفٹ بھی ہے۔ I feel perfect when I am with my children. I have solution for everything. I am answer to every question for them. So it makes me feel good and I feel perfect. کے روپ میں، ایک ماں کے روپ میں، ایک کلیگ کے روپ میں، فی الحال وہ گورننگ باڈی ممبر بھی ہے، وہ تو سبھی بھومکاؤں میں نے ان کو ہمیشہ ایکٹیو پایا۔ سویتا سنگھ استاد تو مضمون سیاسیات کی ہیں، لیکن ایسی بھی ہے جو ان کے شاگرد محض ان کی موجودگی سے پا لیتے ہیں، اور وہ تعلیم ہے تمام مشکلات کے بیچ حوصلوں کی بلندی بنائے رکھنے کی۔ رتل جوشی، اردو VOA، دلی۔ تھینک یو رتل فرام دلی، اور وردہ، نیلوفر اینڈ صبا فرام واشنگٹن۔ بہت سی انسپائرنگ اور تھاٹ پرووکنگ سٹوریز آپ ہمارے لے کر آئیں۔ آج ہم نے منایا وومنس ڈے، ایوری ڈے از اے وومنس ڈے۔ اس کے ساتھ ہی اتنا ہی، اللہ حافظ۔